بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں نومولود بیٹے پیدا ہوتے تھے، انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے 70,000 نومولود بچوں کا قتل کروایا۔ اس وقت فرعون کے مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی عورتوں کی نگرانی کرتی تھی۔ فرعون نے یہ سب کام اپنے ایک خواب کی وجہ سے کیا تھا۔ جب نجومیوں نے فرعون کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ کس طرح ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن ہی کے گھر میں پرورش پائی، اور فرعون نے کون سا ایسا خواب دیکھا تھا جس کی وجہ سے وہ وحشت زدہ ہو گیا تھا۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ساری معلومات بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ پیارے دوستو، فرعون اپنی بد کرداری، بد عملی، ظلم اور سرکشی میں مصروف تھا ہی کہ ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ نہایت تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے، اور تھوڑے عرصے میں ساری مصر کو قبطیوں سمیت جلا دیا ہے، اور اس آگ کی زد سے بنی اسرائیل بچ گئے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر بے حد گھبرایا، کاہنوں اور تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سب دربار میں جمع ہو گئے۔ اس نے خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر کی خواہش کی۔ ان سب لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سمیت تیرے ملک کو چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، اور تجھے اور تیری قوم کو تیری سرزمین سے نکال باہر کرے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے ملک کی تمام دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں کسی بھی عورت کی طرف بچہ پیدا نہ ہو۔ حکم پاتے ہی دائیوں نے اپنا کام شروع کر دیا، اور فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت جتنے بچے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جانے لگے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے 70,000 کم و بیش بچے قتل کر دیے گئے۔ حکم فرعون سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رہا، یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اسی دوران میں بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا اور بے شمار افراد طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دیکھ کر مصر کے چند اصل قبطی باشندے فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ایک طرف جاری ہے اور دوسری جانب طاعون کی تباہ کاری فروغ پا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نسل بنی اسرائیل بالکل منقطع ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہمارے تمام چلتے ہوئے کام بند ہو جائیں گے۔ فرعون نے ان کی بات پر غور کیا اور اسے معقول خیال کر کے قابل دائیوں کو حکم دیا کہ مسلسل بچوں کا قتل عام نہ کیا جائے، بلکہ ایک سال اپنا عمل جاری رکھیں اور دوسرے سال بند کر دیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا جانے لگا۔ روایات روزۃ الصفا، جس سال بچوں کا قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے بطن مادر میں قیام اور آپ کی ولادت میں خدائے عالم کا خاص کرم شامل تھا۔ جب نجومیوں نے فرعون کو کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو فرعون سخت غصے میں آ گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر جا کے تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف فرعون سے کانپنے لگی۔ خیال ہوا کہ ابھی لوگ آ جائیں گے اور بچے کو بھی قتل کر دیں گے اور مجھے بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا۔ گھبراہٹ دور ہو گئی، مگر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ آپ کی حالت دیکھ کر قبطی دائی نے پوچھا کہ کیوں گھبرا رہی ہو؟
کہا خوف فرعون سے۔ دائی نے جواب دیا، نہیں گھبراؤ، میں کسی سے نہیں کہوں گی، لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پوشیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیسے بچاؤں کہ اچانک فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے ماں سے کہا کہ لوگوں کو خبر ہو گئی ہے اور فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ دروازے پر آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عقل جاتی رہی۔ نہایت گھبراہٹ کی حالت میں نومولود بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گرم تندور میں ڈال دیا اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ سپاہیوں کا دستہ اندر داخل ہوا اور انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیسا بچہ؟ سپاہیوں نے کہا، جو پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، کہاں پیدا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے کہا، ہم نے قابلہ دائی کو خود یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، پھر تلاشی لے لو۔ چنانچہ انہوں نے تلاشی لینا شروع کی اور سب کچھ دیکھا مگر نومولود نہ ملا۔ ایک سپاہی نے کہا، تندور میں دیکھا جائے۔ اس کی طرف جب گئے تو دیکھا کہ وہ پوری تیزی کے ساتھ بڑک رہا ہے۔ وہ سب جب مایوس ہو کر چلے گئے تو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی عقل بحال کر دی۔ اب انہوں نے کلثوم سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ کلثوم نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ یہ دونوں سخت پریشان ہوئی اور فطری جذبے محبت سے مجبور ہو کر رونے لگی۔ یہ رو ہی رہی تھی کہ اچانک بچے کے رونے کی آواز تنظور سے بلند ہوئی۔ یہ دونوں دوڑ پڑی، دیکھا کہ بچہ آگ کی بجائے لال پھولوں میں پڑا ہوا ہے۔ ماں نے اسے تندور سے نکال کر سینے سے لگا لیا۔ مادر موسیٰ فرزند کی حفاظت تو پورے طور پر کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حالات کی روشنی میں وہ اس امر کا یقین رکھتی رہی ہوں گی کہ آج نہیں تو کل میرا بچہ بھی دیگر بچوں کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ اسی وجہ سے سخت پریشان اور حیران تھی کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اس بچے کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیں۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاؤ اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں قرار دے دیں گے۔ چنانچہ وہ اسی عزم سے ایک نجار سے ملی جس کا نام حزقیل بن صبور تھا اور اسے کہا کہ ایک تابوت بنا دو۔ اس نے پوچھا، تابوت کیا کرو گی؟ روایت الجزائری انہوں نے کہا، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، اسے اس میں چھپاؤں گی۔ انہوں نے جھوٹ کہنا پسند نہ کر کے اس راز کو بیان کر دیا۔ نجار اپنے گھر سے نکلا اور سیدھا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ نجار جب ان لوگوں کے پاس گیا تو گونگا بہرا ہو گیا اور اس نے ہر چند لوگوں کو اشارے سے سمجھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بالآخر ان کے افسر نے کہا کہ یہ بالکل پاگل ہے، اس کو مار کے یہاں سے نکال دو۔ چنانچہ لوگوں نے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ نجار سخت حیران و پریشان وہاں سے واپس آیا اور جب اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی زبان کھل گئی۔ یہ سمجھ گیا کہ فرعون جس بچے کی تلاش میں ہے وہ بچہ یقیناً یہی ہے اور یہی وہ پیغمبر ہوگا جو فرعون کی سلطنت کو تباہ کرے گا۔ لہٰذا وہ مومن ہو گیا اور اس کا دل توحید و ایمان سے منور ہو گیا۔ اس نے تابوت بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے حوالے کر دیا۔ غرض یہ کہ تابوت کی تیاری کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس میں روئی رکھی اور بچے کو دودھ پلا کر پیار کیا، سینے سے لگایا اور آنسوؤں کی لڑیوں کے ساتھ الوداع کہا۔ تابوت کے دروازے کو تار اور تالے وغیرہ سے بند کیا، کنجی تابوت میں رکھی اور دل پر پتھر رکھ کر تابوت کو دریا کے کنارے جا کر پانی میں ڈال دیا۔ تابوت کا پانی میں پہنچنا تھا کہ موجوں نے آغوش میں لے لیا اور اسے وہ تیزی سے لے بھاگی۔ تابوت چلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل بیٹھا۔ وہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ تابوت کبھی ڈوبتا ہے اور کبھی ابھرتا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ تابوت آنکھوں سے اوجھل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بحر غم میں ڈوب گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کی موجوں کی آغوش میں دینے سے پہلے ماں نے کلثوم سے کہا،
میری بیٹی تو اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلی جا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری کنارے کنارے دوڑتی ہوئی چلی گئی، اور جہاں تابوت جا کر ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئی۔ وہ عارفین کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی، وہ مرض میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیب اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی، اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکتی ہے۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق دریائے نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا، اور اسی میں اس امید سے کہ وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے میری لڑکی کو شفا ہو، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا، تو فرعون کی بیٹی کی کنیزوں نے دیکھ لیا، جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو فرعون کی بیٹی کی مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئی۔ قرآن مجید کی سورت قصص آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون کے اہل خانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا۔ حضرت آسیہ نے جو ہی صندوق کھولا، ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے اس تابوت سے برآمد کیا۔ فرعون کی بیٹی نے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ قدرت خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آغوش آسیہ میں تھے۔ فرعون نے جو ہی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو حضرت آسیہ سے کہا، مجھے یہ بچہ میرے لیے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورت قصص آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ پھر حضرت آسیہ بنت مزاحم زوجہ فرعون نے اس مولود کی پرورش کے لیے قریب کی عورتوں کو جو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی بلاوا بھیجا، مگر اس بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قرآن مجید کی سورت قصص آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا، اور یہ حال دیکھ کر حضرت آسیہ بہت گھبرائی۔ کلثوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، جو تابوت کے ساتھ دوڑی ہوئی وہاں پہنچی تھی، انہوں نے بڑھ کر حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں جس کے متعلق مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جاؤ اور ضرور لاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی، اس کا دودھ پینے لگے۔ قرآن مجید کی سورت قصص آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں اور اس کے دل میں غم باقی نہ رہے، اور وہ یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پر ماں کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اسے گھر لے جائیں اور دودھ پلایا کریں، اور دوران پرورش روزانہ یا کبھی کبھی بچے کو محل میں لایا کریں تاکہ ملکہ مصر اسے دیکھ لیا کریں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت آسیہ کے پاس لائی تو جناب آسیہ نے انہیں کندھے پر بٹھا کر فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے۔ فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا عزم کیا۔ جناب آسیہ کہنے لگی، اے فرعون، بچوں کی حرکتیں ناقابل اعتنا ہوتی ہیں، اس پر کبھی اثر نہیں لیتے، نہ اس قابل انتقام سمجھتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ جناب آسیہ نے کہا، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کا امتحان لے لو،
اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے بچے میں جس کی عقل کسی طرح سے پختہ نہیں کہی جا سکتی اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کروا دو، اور اگر اس نے نادرسگی میں بے تقاضا ایسا کیا ہے تو درگزر کر دو۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک تشت میں پھول رکھے گئے اور دوسرے تشت میں انگارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تشتوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشتوں کے قریب پہنچ کر پھول اٹھانا چاہتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ داڑھی کا نوچنا بچگانہ حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کی بجائے پھول اٹھاتا۔ بالآخر فرعون نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی تھی، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا جناب آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے فریضے سے سبق دوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا زمانہ بلوغ فرعون کے محل میں نہایت احترام کے ساتھ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔